मुबारक शान है रमजान तो रमजान है, क्या मुबारक शान है रमजान तो रमजान है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیارے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی نے جنا، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی۔ یہ سورت کا ترجمہ تھا۔ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا؟ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوا کہ مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ اپنے رب کے صفات اور اس کا نسب بیان کیجیے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنی کمال ذات اور صفات میں ایک ہے۔ کمال ذات یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ ہے کہ علم، قدرت وغیرہ اس کی قدیم اور محیط ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے سب محتاج ہے۔ اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورہ سے محبت کرنے کے نتیجے میں جنت تم پر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناتا ہوں، جمع ہو جائیے۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ نے قل هو اللہ احد پڑھ کر سنائی۔ 1/3 قرآن کے پڑھنے کا ثواب قل هو اللہ احد کی تلاوت سے ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت روزانہ کر لے، وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی تمام مصیبتوں سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اسے 1 مرتبہ پڑھے گا اس پر برکت نازل ہوگی، جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی، جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کے پڑوسیوں پر بھی اللہ برکت نازل فرمائیں گے، اور جو 12 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں 12 محل بنائیں گے، اور فرشتے کہیں گے کہ چلو اپنے بھائی کا محل ہم دیکھتے ہیں۔ جو اس کی 100 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو 50 برس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جو 400 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک 100 سال کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح جو کوئی 1000 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اسے اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ اسے جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ بتا دیا جائے یا نہ دکھا دیا جائے۔ یہ سورت کی فضیلت تھی۔ تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اللہ کے صفات کو بیان کرنے اور آپ کے نسب کو بیان کرنے کا تقاضا آپ سے کیا، تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا اور کہا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ شرک سے اور اشتراک سے پاک ہے، وہ تنہا پورے نظام کو چلاتا ہے، آسمان و زمین
اس کے قبضے قدرت میں ہے، جنت دوزخ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے، اسی کے حکم سے زمین سے غلے اگتے ہیں، اسی کے حکم سے سمندر، دریا، شجر، حجر سب رواں دوا ہیں، چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ قل هو اللہ احد، وہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی آتے ہیں ایسی ذات بابرکت جس کی طرف ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کیا جائے اور وہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا، یا اسے کسی کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی ہو، وہ صمد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، جیسے کہ بعض فرقوں نے کہا کہ حضرت مسیح اور حضرت عزیر علیہم السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو ہے ملائکہ اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اسے جنا گیا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، وہ تنہا پورے نظام کو چلاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر توحید کا مضمون تھا، اور یہ دعوت دی گئی کہ اللہ رب العزت کو دل کی گہرائیوں سے ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر کام میں، ہر معاملات میں اللہ کو تسلیم کرنا، اس کی یکتائی کو تسلیم کرنا۔ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ شفا کون عطا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سے شفا ملتی ہے۔ آسمان اور زمین کے نظام کو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں۔ اولاد کا دینے والا اللہ ہے، بیماری اور موت کا دینے والا اللہ ہے، زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، عزت اور ذلتوں کو عطا کرنے والا اللہ ہے، تمام آسائشیں اور آرام کو پہنچانے والا، رزق میں وسعت کرنے والا، تنگی کو ہٹانے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا، یہ سب کا سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کو اس طرح مانا جائے، اللہ کو اس طرح تسلیم کرنا ایک مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ اس نے کلمہ ہی یہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اولاد دے دے، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آسمانوں سے بارش کو برسا دے، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ زمین سے غلے کو اگا دے، سمندروں کو چلا دے، ندیوں کو بہا دے، اور جو ہے ہواؤں کے دوش پر بادلوں کو علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کر کے جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو، جیسی ضرورت ہو، بارش کو برسائے۔ یہ پیغام تھا اس چھوٹی سی سورت کا، اللہ کو ایک تسلیم کرنا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اپنے ساتھ شریک کرنے والے کو معاف نہیں کرتے ہیں، باقی جتنا گنہگار بندہ ہوگا امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے، لیکن شرکوں کو کبھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے توحید خالص اور اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی صفات کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان لانا اس طرح جس طرح رسول اللہ نے بتلایا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سورت کا پیغام تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔